السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے اس خصوصی اور ایمان افروز پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر صرف چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، بے نیازی اور شان کبریائی کا ایسا جامع بیان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بہت بڑی فضیلت قرار دیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ اخلاص کا کمال۔ قل هو اللہ احد پڑھنے سے کیا طاقت ملتی ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ قرآن کریم کوئی جادو کی کتاب نہیں، نہ قرآن کی آیات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی غیر معمولی دنیاوی طاقت مل جائے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسان کو ایمان، ہدایت، سکون، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اندر ایسی مادی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی کو شکست دے دے گا، جنات کو اپنی مرضی سے حاضر کر لے گا، یا ہر دنیاوی مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، تو یہ قرآن کے مقصد کو سمجھنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں اللہ کی پہچان اور توحید کو مضبوط کرتی ہے، انسان کو شرک سے بچاتی ہے، اللہ پر یقین پیدا کرتی ہے اور بندے کو اس عظیم حقیقت سے جوڑ دیتی ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آئیے پہلے سورہ اخلاص کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، صرف چار مختصر آیات ہیں، لیکن ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ایمان کی ایک بہت بڑی بنیاد بیان کر دی گئی۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ لوگوں سے ضرورت سے زیادہ نہیں ڈرتا، مخلوق کے سامنے اپنی عزت نہیں بیچتا، ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے حالات سے واقف ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی حاجات کے لیے اسی کی طرف محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ناظرین، اگر یہ بات انسان کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں لے کر پھرتے ہیں، کبھی کسی انسان سے امید باندھتے ہیں، کبھی کسی طاقتور شخص کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، کبھی مال کو اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، کبھی اپنی ملازمت، کاروبار یا تعلقات کو اپنی اصل طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن سورہ اخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب محتاج ہیں اور اللہ بے نیاز ہے۔ تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں، اس کی ذات مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ ناظرین، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، تو پھر اس کا دل مخلوق کے خوف سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آئیے اس سورت کی عظیم فضیلت کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ میں رات کو نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ جب لوگوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس شخص سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا سوچیں، انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے۔ دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگ ان سے محبت کریں، مشہور لوگ انہیں پسند کریں، لوگ ان کی تعریف کریں، لیکن سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کی یہ بشارت ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اور بہت مشہور اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت کا وہی ثواب مل جائے گا اور قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں، جن میں یہ بات نمایاں ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کے ایک بڑے بنیادی مضمون یعنی توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بہت جامع انداز میں بیان کرتی ہے، لہٰذا ہمیں اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے، لیکن پورے قرآن کی تلاوت، تدبر اور عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے کیا طاقت ملتی ہے؟ پہلی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ جب انسان بار بار پڑھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اس کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے، اور جس دل میں توحید مضبوط ہو جائے وہ دل حالات سے ٹوٹتا نہیں۔ مصیبت آتی ہے وہ روتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق نہیں توڑتا۔ دوسری طاقت ہے اللہ پر بھروسے کی طاقت۔ زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں جب انسان کے تمام ظاہری سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان، بیماری، گھریلو پریشانی، رشتوں کے مسائل، روزگار کی فکر، مستقبل کا خوف، بچوں کی پریشانی، قرض اور نہ جانے کتنے مسائل انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں سورہ اخلاص انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میرا رب صمد ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تیسری طاقت ہے دل کے سکون کی طاقت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص بھی اللہ کی عظمت اور توحید کا ذکر ہے۔ جب انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل کو سکون مل سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو مسلسل شدید خوف، گھبراہٹ، نیند کی خرابی یا ذہنی پریشانی ہو تو صرف اسے جنات یا شیطان کا اثر سمجھ کر علاج چھوڑ دینا درست نہیں۔ ضرورت ہو تو ماہر ڈاکٹر یا متعلقہ ماہر سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ اسلام میں جائز طبی علاج اختیار کرنا بھی درست ہے۔ چوتھی طاقت ہے شرک سے حفاظت کی طاقت۔ ناظرین سورہ اخلاص کا مرکزی پیغام ہی توحید ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، دعا کا حقیقی مالک اللہ، حاجت پوری کرنے والا حقیقی طور پر اللہ، اور مشکل دور کرنے پر قادر بالذات اللہ تعالی ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچتا ہے۔ پانچویں طاقت ہے اللہ کی معرفت۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات پر غور نہیں کرتے۔ سورہ اخلاص ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں بنیادی حقیقتیں سکھاتی ہے کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اگر ہم اس صورت کو صرف زبان سے پڑھنے کے بجائے سمجھ کر پڑھیں تو ہر مرتبہ تلاوت ہمارے ایمان کو تازہ کر سکتی ہے۔ ناظرین اب ایک بہت اہم بات سن لیجئے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھنے سے فلاں جن جل جائے گا، اتنی مرتبہ پڑھنے سے فلاں شخص آپ کے قابو میں آ جائے گا، یا اتنی مرتبہ پڑھنے سے لازماً خزانہ مل جائے گا۔ ہمیں ایسے غیر ثابت دعووں سے احتیاط کرنی چاہیے۔
قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر حق ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا مخصوص نتیجہ مقرر نہیں کر سکتے جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو دعا، ذکر، تلاوت، حفاظت اور اللہ سے تعلق کے لیے پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے جادوئی فارمولہ سمجھنا درست نہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سورہ اخلاص کی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے، ان میں پھونک مارتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے۔ اس عمل کو 3 مرتبہ کرتے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ تو اگر ہم واقعی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا کے عجیب و غریب عملیات کے پیچھے جانے کے بجائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہوں گی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور ترمذی میں آئی ہے۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق ملتا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ صرف اس وقت قرآن یاد نہ آئے جب مصیبت آ جائے، بلکہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کریں، صحت میں بھی اللہ کو یاد کریں، گھر میں بھی اللہ کو یاد کریں اور سفر میں بھی اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ سے تعلق صرف مشکل وقت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا ایک عام انسان کی زندگی کا تصور کیجئے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، موبائل ہاتھ میں آتا ہے، سوشل میڈیا کھلتا ہے، خبریں دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کام کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی صبح کا آغاز چند لمحوں کے ذکر سے کریں اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں تو ہمارا دن اللہ کی یاد کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے موبائل چھوڑ کر چند لمحے اللہ کے سامنے بیٹھیں، وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور سنت کے مطابق اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ یہ معمول انسان کے دل میں اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، سورہ اخلاص ہمیں ایک بہت بڑی طاقت دیتی ہے اور وہ ہے مخلوق کے بجائے خالق سے تعلق کی طاقت۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی رائے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو خوش، کوئی برا کہہ دے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ساتھ دے تو حوصلہ بلند، کوئی چھوڑ دے تو زندگی بے معنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ سورہ اخلاص انسان کو یاد دلاتی ہے کہ میرا اصل رب اللہ ہے، میرا اصل سہارا اللہ ہے۔ لوگوں کی محبت نعمت ہے، لیکن لوگوں پر مکمل انحصار کمزوری بن سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، اس صورت کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہماری سانسیں، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری کامیابیاں سب اللہ کی عطا ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر تکبر کم ہوتا ہے اور شکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی لیکن کامیابی اللہ نے دی۔ اور جب ناکامی آتی ہے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ناظرین، اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ میں سورہ اخلاص کیسے پڑھوں تو جواب یہ ہے کہ اسے عام قرآن کی تلاوت کی طرح ادب اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ
تلاوت میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی عمومی پابندی نہیں کہ ہر شخص لازماً اتنی تعداد میں پڑھے تبھی فائدہ ہوگا۔ البتہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص تعداد بتائی ہے وہاں اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً صبح و شام سورہ اخلاص، فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور سونے سے پہلے تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیرنے کی سنت بھی موجود ہے۔ ناظرین، ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص صرف حفاظت کے لیے نہیں بلکہ محبت الہی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں سنا کہ ایک صحابی اسے اس لیے پڑھنا پسند کرتے تھے کہ اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سوچیں، اگر ہم بھی اللہ کی صفات کو سمجھ کر سورہ اخلاص پڑھیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ہم صرف الفاظ نہیں پڑھیں گے بلکہ دل کہے گا کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب بے نیاز ہے، میرا رب کسی کا محتاج نہیں، میرا رب کسی کے برابر نہیں۔ ناظرین، یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ دنیا کا کوئی طاقتور انسان ہر وقت طاقتور نہیں رہ سکتا۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، مال ہمیشہ نہیں رہتا، عہدہ ہمیشہ نہیں رہتا، شہرت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ باقی ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مصیبت میں اس کی زبان پر شکوہ کم اور دعا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ تو صمد ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، تو ہی میرا رب ہے، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو انہیں بھی سورہ اخلاص یاد کروائیں، لیکن صرف رٹائیں نہیں، اس کا آسان مطلب بھی سمجھائیں۔ بچے سے کہیں کہ بیٹا، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور کوئی اللہ جیسا نہیں۔ اگر بچہ یہ بات چھوٹی عمر میں سمجھ لے تو اس کے عقیدے کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اسی طرح گھر کے بڑے بھی کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں اور گھر میں اللہ کا ذکر زندہ رکھیں۔ ناظرین، بعض لوگ جنات، جادو اور شیطانی اثرات کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر بیماری، ہر خواب، ہر آواز اور ہر گھریلو مسئلے کو جنات سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں۔ اسلام ہمیں قرآن و سنت کے اذکار بھی سکھاتا ہے اور عقل و تدبیر بھی۔ اگر بیماری ہو تو ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اگر ذہنی دباؤ ہو تو مناسب مدد لیں، اگر گھر میں کوئی حقیقی مسئلہ ہو تو اسے حکمت سے حل کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ دین ہمیں خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی خوف کی صورت نہ بنائیں بلکہ محبت، توحید اور یقین کی صورت بنائیں۔ ناظرین، آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ اخلاص کے الفاظ پر غور کیجیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ ناظرین، اگر یہ 4 جملے ہمارے دل میں اتر جائیں تو یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو اللہ نہیں چھوڑتا، راستے بند ہو جائیں تو اللہ راستہ کھول سکتا ہے، مشکلات بڑھ جائیں تو اللہ ان سے بڑا ہے، خوف بڑھ جائے تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آئے گی۔ نیک لوگوں کو بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آزمائش کے وقت ایمان باقی رہے، زبان پر اللہ کا ذکر رہے، دل میں امید باقی رہے اور انسان حلال جائز اسباب اختیار کرتا رہے۔ ناظرین،
آج سے سورہ اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اسے سمجھ کر پڑھیے، بچوں کو سکھائیے، صبح و شام کے مسنون اذکار میں شامل کیجیے، سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی سنت پر عمل کیجیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مضبوط کیجیے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، لیکن اپنی دعا کو کسی غیر ثابت جادوئی فارمولے کے ساتھ نہ جوڑیں۔ یقین رکھیں کہ اصل طاقت الفاظ کی اپنی ذات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے والی کتاب بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں، دوستوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اللہ کی معرفت اور قرآن کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی شخص کو سورہ اخلاص کی عظمت معلوم ہو جائے، کسی بچے کو توحید کا سبق مل جائے، کسی پریشان انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے سکون مل جائے، اور کسی شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر ایمان رکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو توحید سے مضبوط فرمائے، ہمارے شرک و باطل عقائد سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں ایمان، سکون اور برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو بصیرت میڈیا کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات آسان انداز میں آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔